بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن عثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجع يجده منذ أسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا وقل 7 مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی ایک تکلیف کا تذکرہ فرمایا جو انہیں ہوتی تھی جب سے وہ مسلمان ہوئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ فرمایا کہ تم اپنا ہاتھ رکھو اس جگہ پر جو تمہارے جسم میں سے درد کرتی ہے اور 3 دفعہ بسم اللہ کہو اور 7 دفعہ یہ دعا پڑھو، یہ کلمات کہو، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ وہ راوی فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ عمل کیا تو الحمدللہ مجھے اللہ نے اس تکلیف اور بیماری سے نجات عطا فرما دی۔ اس حدیث مبارکہ میں ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ جیسے انسانی بیماریاں یا جسمانی تکلیف کا ظاہری علاج ہوتا ہے، طب کے ذریعے سے ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی طب ہو، جدید ہو یا قدیم ہو، یہ طریقہ ایک علاج ہے۔ اسی طریقے سے جو کلمات ہیں، نیک کلمات ہیں، ان کے ذریعے سے بھی بیماری کا علاج ہو سکتا ہے۔ اس میں امکان موجود ہے پورا، کیونکہ بیماریوں کے سبب بھی دونوں طرح کے ہو سکتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوگا کہ بیماری کا سبب ظاہری ہوگا اور کبھی ایسا ہوگا کہ ظاہری سبب نہیں ہوگا لیکن بہرحال نتیجہ بیماری بن جائے گی۔ تو علاج بھی دونوں طرح سے ہو سکتا ہے، چاہے سبب ظاہری ہو اس کا علاج روحانی بھی ہو سکتا ہے، اور چاہے سبب جو ہے وہ باطنی ہو علاج اس کا جسمانی بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے دونوں ہی طریقہ علاج ہیں، یہ ان میں سے کوئی ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس طرح کے علاج معالجے میں اللہ کی نام اور اس کی کلام، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ کوئی ایسا کلام یا ایسی چیز جس کے اندر شرکیہ کلمات ہوں وہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ایک دفعہ فرمایا، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم زمانہ جاہلیت میں کچھ دم کیا کرتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ لاؤ میرے سامنے، میں اس کو دیکھتا ہوں، اگر تو اس میں کوئی شرک وغیرہ کی بات نہیں ہے تو ٹھیک ہے اب بھی کرتے رہو، لیکن اگر کوئی شرک کی کلمہ ہے تو پھر اس کو چھوڑ دو، کیونکہ شرکیہ بات کرنا یہ گناہ ہے، اور گناہ کر کے کسی بیماری کا علاج کرنا یہ ناجائز ہے۔ ہو سکتا ہے فرق تو پڑ جائے، جیسے حرام چیز استعمال کرے انسان تو بیماری ختم تو ہو سکتی ہے بعض دفعہ، لیکن استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر غلط سلط کلمات پڑھ کر، شرکیہ کفریہ کلمات پڑھ کر دم کرے آدمی تو یہ تو عین ممکن ہے کہ بیماری ختم ہو جائے، کیونکہ بہت سے غیر مسلم سادھو، جوگی اور اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ اسی طرح کے کلمات سے، موہم کلمات یا غلط قسم کے کلمات سے علاج کرتے ہیں اور لوگ ٹھیک بھی ہوتے ہیں۔ تو ٹھیک ہو جانا یا نتیجہ پیدا ہو جانا یہ جائز ہونے کی علامت نہیں ہوتا۔ جواز کے لیے، کسی کام کے صحیح ہونے کے لیے شریعت کے اپنے اصول ہیں، اس میں سے بنیادی اصول یہ ہے کہ وہ کلمات کسی کفر یا شرکیہ عقیدے پر یا الفاظ پر مشتمل نہ ہوں، تو اس میں علاج یہ ہو سکتا ہے۔
پھر یہ ہے کہ اس میں ایک چیز اور یہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ علاج ہو یا جسمانی علاج ہو، یہ اسباب میں سے ایک سبب ہے، کوئی اس پہ حتمی نہیں ہوتا کہ یقیناً اس پہ نتیجہ مرتب ہوگا۔ جیسے دنیا میں ہم دوائی کھاتے ہیں بہت دفعہ، کبھی ٹھیک ہوتا ہے آدمی، کبھی نہیں بھی ہوتا۔ دوائیوں سے ہم نے کبھی کھائی تو بالکل ٹھیک ہو گئے، کبھی کھائی تو نہیں اثر پڑا، تو ایسے ہی یہاں بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ دوائی میں کوئی کمی تھی، جیسے دوائی بالکل ٹھیک ہو اور آدمی کو اثر نہ ڈالے تو آدمی اس کی یہی توجیہ کرتا ہے کہ شاید کوئی اور وجہ ہوگی، کوئی رکاوٹ ہوگی، کوئی یہ ہوگا، کوئی وہ ہوگا۔ تو اسی طریقے سے اگر کلمات پڑھ کر آدمی دم کرے یا تعویذ کرے تو اس میں بعض دفعہ اگر اثر نہ ہو تو اس کی نسبت یہ نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ کے رسول نے نعوذ باللہ ایسی بات غلط کہہ دی ہے، یہ تو ہے ہی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بعض دفعہ اس بیماری کا ایک وقت اللہ کے ہاں طے ہوتا ہے اور اس کا ایسے رہنا وہ ضروری ہوتا ہے انسان کے لیے، بہت سی اور مصلحتیں ہوتی ہیں اس کے پیچھے، تو وہ اس وقت اللہ تعالیٰ پھر اپنی ہی پیدا کیے ہوئے سبب کو عمل کرنے سے روک دیتے ہیں۔ تو ہمیں تو پوری امید کے ساتھ اور اللہ کے حضور جو ہے عاجزی کے ساتھ، التجا کے ساتھ سبب اختیار کرنا ہے، چاہے وہ دوائی ہو، چاہے وہ اس طرح کے کلمات ہوں۔ لیکن پھر بھی اگر وہاں سے نتیجہ مرتب نہ ہو تو جیسے ہم دوائی کے بارے میں بدظن نہیں ہوتے، ایسے ان کلمات کے بارے میں بدظن نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی اپنی حکمتیں ہوتی ہیں، جب وہ مصلحت پوری ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ شفا نصیب فرماتے ہیں، جیسے ظاہری بھی دوائیوں میں ایسے ہی ان روحانی اور باطنی کلمات میں بھی ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔